سید المرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال اللہ تبارک و تعالی ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وايمانا ويقينا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم محترم سامعین، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین حضرات، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو آج کی اس مجلس میں تشریف لانے کی توفیق دی۔ ہم جس مجلس میں تشریف رکھے ہوئے ہیں یہ وہ مجلس ہے جس کا تذکرہ عرش پر ہوتا ہے۔ یہ وہ مجلس ہے کہ جس کو خصوصی طور پر فرشتے اپنے پروں کے سائے تلے لیے ہوئے رہتے ہیں، اور جب تک اس مجلس میں وہ بیٹھے رہتے ہیں وعظ و تبلیغ، وعظ و بیان سنتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے رحمت کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، یا وہ خوش نصیب ہیں جو اس مجلس میں تشریف رکھے ہوئے ہیں، چاہے ہمارے مرد حضرات ہو، بڑے بزرگوان ہو، یا پھر خواتین حضرات ہوں۔ چند تحمیدی کلمات کے بعد آج کی اس مجلس کا جو موضوع تھا، یا جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا تھا، وہ اس طرح تھا کہ میں نے کئی بار یہ باتیں سنی کہ ہمارے نبی کے زمانے میں دیکھیے کیا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جو پروگرام ہوا کرتے، آپ کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے، اکثر و بیشتر اس کے سامعین مرد حضرات ہوتے۔ تو عورتوں نے اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کچھ وقت نکالیے، کہ ہمارے لیے بھی کچھ وقت نکالیے، ہمارے لیے بھی کچھ ایسی باتیں ہو، کوئی ایسا دن متعین ہو جائے جس میں ہم بھی اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے، ہم بھی دین سے مستفیض ہوتے، ہم بھی قرآن و حدیث کی بات سے مستفیض ہوتے۔ لیکن یہاں یہ سنا گیا، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا، کہ مرد حضرات نے بھی یہ باتیں کہیں۔ کیا کہیں تھی؟
کہ پروگرام جو یہاں ہوتا ہے وہ جتنے مولانا آتے ہیں صرف اور صرف عورتوں ہی پر پروگرام کر رہے ہیں. مرد کے لیے پروگرام نہیں ہوا کرتا. حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ مرد حضرات تو جمعہ میں تشریف لے آتے ہیں اور بھی دینی تبلیغوں میں تشریف لے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اگر انہیں پڑھا لکھا بنا دیا یا پڑھے لکھے ہیں تو وہ خود سے بھی پڑھ لیتے ہیں اور بہت ساری محفلوں میں جاتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے وقت نہیں ملتا اور خواتین کو بھی وقت نہیں ملتا، جس کی وجہ کر خصوصی طور پر عورتوں کا اہتمام کیا گیا، عورتوں کے لیے تزکیہ نفس کے پروگرام کا اہتمام کیا گیا. بہرکیف میں نے اسی مناسبت سے ایسے موضوع کا انتخاب کیا تھا کہ وہ عام ہو، کسی کے لیے خاص نہیں ہو. وہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اور ہمارے اعمال. اللہ رب العزت نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات سے نوازا. وہ معجزات آپ کے سچے رسول ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور ان کا ایک حصہ ان پیشین گوئیوں پر ہے جو ہو بہو پورا ہو گیا. اور اسی میں سے آج میں نے چند ایک پیشین گوئیوں کا اپنی تقریر کے اندر انتخاب کیا. لیکن کچھ پیشین گوئیاں ایسی بھی تھیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں، وہ پوری نہیں ہوئی ہیں، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ پوری ہو کر کے رہیں گی. ان پیشین گوئیوں کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو وہ مختلف اور متفرق واقعات، اور دوسرا وہ حصہ ہے جو ہمارے اعمال کے تعلق سے ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم ان پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں ہمارے لیے بیان فرمائی تھیں، وہ نمبر 1، راستے پرامن ہو جائیں گے اور مسلمان کسریٰ کے خزانوں کو فتح کر لیں گے، جیت لیں گے. یہ پیشین گوئیاں تھیں جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے فرما دی تھی. راوی حدیث عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ ہیں. یہ وہی عدی ہیں جن کے باپ راجہ اور مہاراجہ میں سے تھے. آپ جانتے ہوں گے حاتم طائی کی کہانی. یہ وہی عدی ہیں جو بادشاہوں کے صاحبزادے تھے. بہرکیف تو عدی نے کیا بیان فرمایا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تشریف رکھے ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور کیا کہا، اس نے شکایت کی فقر و فاقہ کی، تنگ دستی کی، غربت کی. اسی طریقے سے ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی راستے کے پرامن نہ ہونے کی، لوٹ مار اور کھسوٹ کی. ظاہر سی بات ہے آج سے اگر آپ 10-20 سال پہلے چلے جائیے، پیچھے چلے جائیے،
تو جس طریقے سے آج راستے محفوظ ہیں، امن ہیں، آپ کہیں بھی کبھی بھی جیسے بھی جا سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تو ان کے جو سفر ہوا کرتے تھے وہ قافلے میں ہوا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستے میں ڈر اور خوف لگا رہتا تھا لوگوں کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قافلے کو لوٹ لیا جائے، ہمارے ساز و سامان کو لوٹ لیا جائے۔ آج دیکھیے حالت یہ ہو گئی ہے، اسی بات کی شکایت لے کر کے آئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا عدی، اے عدی، تم جانتے ہو الحیرہ کا علاقہ؟ حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیرا کو تو نہیں جانتا، لیکن البتہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بات ہوتی کیا ہے، بات اصل یہ ہوتی ہے کہ انسان جب کہیں جاتا نہیں ہے اور اس سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر وہ کیا کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اور جانتا کیا ہوں، وہاں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سنا ہے۔ تو بات یہی آئی کہ اللہ کے نبی ہم اس کو اچھی طرح تو نہیں جانتے، لیکن ہاں اس علاقے کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتًا لَتَرَيَنَّ الزَّعِينَةَ ترتحل من الحیرة حتى تطوف بالکعبة لا تخاف احدا الا اللہ۔ کہا اے عدی، اگر اللہ نے تمہاری عمر لمبی کی، تم اگر زندے رہے، اس حدیث کے ایک ٹکڑے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ کیا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے؟ ذرا دیکھیے، لوگ کہتے کیا ہیں، ہمارے بعض مکتبہ فکر کے لوگ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اب ذرا سوچیے آپ، اللہ کے نبی اگر غیب کی باتوں کو جانتے تو یہ شرط نہ لگاتے کہ فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتًا، کہ اگر تم زندہ رہو گے، اگر تم نے لمبی عمر پائی، اگر تم نے وہ عمر دیکھی، وہ دن دیکھے، تو ذرا سوچئے کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ بات حقائق کو پوشیدہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تم رہو گے یا نہیں رہو گے۔ اس الفاظ سے یہی باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم نے لمبی عمر پائی، اگر تم اتنی عمر کو پاؤ یا وہ زمانہ تم دیکھو گے، تو حالت کیا ہوگی کہ ایک عورت اکیلی ہیرا سے مکہ تک کا سفر کر کے آئے گی، اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اس کو سوائے اللہ کے اور کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیے کیا فرمایا، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عدی، اگر تم نے لمبی عمر پائی، اگر تم نے لمبی عمر پائی تو تم ضرور بے ضرور دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ حضرت عدی نے بڑے ہی تعجب کے ساتھ کہا، بڑے ہی تعجب کے ساتھ کہا کہ کسریٰ بن ہرمز؟ کہا ہاں، کسریٰ بن ہرمز۔ اس وقت شاہ روم کا بول بالا تھا، طوطی بولتی تھی ان کی بادشاہت کی۔ اب ایسے لوگوں کے خزانے پر مسلمان اگر قابض ہو جائے، مسلمان جیت حاصل کر لے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو یہ دوسری بات تھی، اور اسی طریقے سے تیسرا کیا تھا
تیسرا کیا تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، تم دیکھو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لیے ہوئے پھرے گا، اور وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرے گا جو اس کے زکوٰۃ کو، اس کے صدقات کو حاصل کر لے، لیکن کوئی آدمی اسے ایسا نہیں ملے گا جو اس کے اس صدقہ کو قبول کر لے، جو اس کے اس صدقہ کو قبول فرما لے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی دوسرا ٹرانسلیٹ کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے آمنے سامنے ہوگا اور آمنے سامنے بات کرے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے پوچھے گا کہ اے بندے، کیا میں نے تمہاری طرف رسولوں کو نہیں بھیجا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اسی طریقے سے اس سے پوچھا جائے گا اور کہے گا کہ تمہیں دولت و ثروت سے نہیں آزمایا گیا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ تو اس طریقے سے وہ ساری باتوں کو ایکسیپٹ کر لے گا، قبول کرے گا۔ دائیں جانب دیکھے گا تو وہ جہنم ہی جہنم نظر آئیں گے، بائیں جانب دیکھے گا تو جہنم ہی جہنم نظر آئیں گے۔ اس پورے واقعات کو عدی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئیں، یہ تینوں پیشن گوئیاں جو اس حدیث کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ایک اکیلی عورت ہیرا سے مکہ تک کا سفر کرے گی۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہیرا سے مکہ تک کا سفر کر کے اکیلی آئی، تنہا آئی، اور اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور سوائے اللہ کے اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ کہ کسریٰ کی جو بادشاہت تھی مسلمانوں کے ہاتھ لگی، مسلمانوں نے جیت حاصل کی۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں اس کے فاتحین میں میں بھی شامل تھا۔ اور تیسری باتیں جو سونے اور چاندی کی ہے کہ ایک مٹھی بھر سونا ایک آدمی لیے ہوئے پھرے گا اور لوگوں کو تلاش کرے گا کہ کوئی مل جاتا کہ ہم اس کو یہ صدقہ دے دیتے۔ تو یہ باتیں اگر تم میں سے کوئی شخص آئندہ باقی رہے گا تو وہ ضرور بھی ضرور دیکھے گا۔ اور اسے دیکھنے والوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں دیکھا، کیا دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جب بادشاہت ہوئی تو مسلمانوں میں اتنی کشادگی ہو گئی، مسلمانوں کے حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ ضرورت مند کوئی رہا ہی نہیں، ضرورت مند کوئی بچا ہی نہیں تھا۔ تو یہ تیسری پیشن گوئیاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں سامنے آیا۔ کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہہ دیں، جہاں پر کہہ دیں وہی باتیں ہو بہو پیش ہوئیں۔ یہی وہ پیشن گوئیاں تھیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد ایک اور پیشن گوئی جو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، پیشن گوئیاں یہ تھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں صنادید قریش کا مقتل۔ دوسرا کیا ہے، جنگ بدر جب واقع ہوئی تھی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک جنگ کے ایک روز پہلے مسلمانوں کو کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کی جگہ کو دکھلایا، کہا کہ فلاں ابن فلاں یہاں پر قتل ہوگا، فلاں ابن فلاں یہاں پر قتل ہوگا، یہاں پر مارا جائے گا اور یہیں پر پڑا ہوا ہوگا۔ اس حدیث کو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں
سفر وہ تھا کہ مکہ مدینہ کا سفر تھا. ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معیت میں تھے، انہی کے ساتھ سفر کر رہے تھے. جب ہم مدینہ اور مکہ اور مدینہ کے قریب پہنچے، درمیان میں پہنچے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے یا بدر کے مقتولین کے بارے میں ذکر کرنے لگے اور فرمانے لگے. کیا فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر شروع ہوئی تھی، بدر کا وہ مقام تھا، دونوں طرف سے فوجیں اپنی اپنی جگہ لے چکی تھیں. ایک دن پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ باتیں بتائی تھیں. کیا باتیں بتائی تھیں؟ کہ صنادید قریش یہیں پر قتل کیے جائیں گے. بڑے بڑے صنادید قریش، کوئی یہاں مارا جائے گا، کوئی وہاں مارا جائے گا. پھر حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور اللہ کی قسم جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا، میں نے دیکھا کہ کل جب جنگیں ہوئی، دونوں طرف سے مقابلہ ہوا، تو بڑے بڑے صنادید قریش جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا، وہ ایسی ہی جگہ پر ٹھیک ہو بہو وہیں پر پڑے ہوئے تھے، ذرا سا ایک انچ نہ آگے نہ پیچھے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ہمارے لیے ایسی، یہ وہ معجزات تھے جو معجزے کے طور پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دی تھی. آج آپ دیکھتے ہوں گے یہ معجزہ، یہ پیشین گوئیاں کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آج اگر کہیں دھرتی ڈولنے والا ہو، زلزلہ آنے والا ہو، تو موسم فلکیات اور موسم آب و ہوا کے بتانے والوں، اب تو خیر ایک سے ایک یہ جدید دور ہو گیا ہے، سائنٹیفک دور ہو گیا ہے، الٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور اسی انٹرنیٹ کی وجہ کر ہم بہت ساری باتوں کو پہلے سے جان لیتے ہیں. جیسے جو ہمارے بچے 9 کلاس میں پڑھتے ہوں گے یا 10 کلاس میں پڑھتے ہوں گے بہار بورڈ میں یا اس سے باہر، ان کو بتایا گیا ہوگا، اور یہ باتیں بتائی گئی ہوں گی، پڑھائی گئی ہوں گی کہ پہلے لوگ موسم کو جاننے کے لیے کیا چیز استعمال کرتے تھے اور اب کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. تو پہلے باد پیما یعنی ہوا کو ناپنے کی ایک پیمائش. آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم کو کتنا بخار ہے، جلدی سے تھرمامیٹر لگایا، چاہے وہ بغل میں لگا دیں، زبان کے اندر لگا دیں، اور آپ کے اندر کتنی تپش ہے، کتنی گرمی ہے، اس کا اندازہ کر لیتے ہیں، اس کا پتہ لگا لیتے ہیں. تو پہلے لوگ جب ہوا کو جانچنا چاہتے تھے کہ کیسی ہوائیں چل رہی ہے، کس طرف کی ہوائیں چل رہی ہے، تو ایک جھنڈا گاڑ دیا کرتے تھے. زمین کے سب سے اوپری سطح پر جہاں اونچائی کی جگہ ہو، وہاں پر ایک جھنڈا کھڑا کرتے. اس جھنڈا سے پتہ کیا چلتا تھا کہ ہوا کس طرف کی چل رہی ہے. جیسا کہ ہمارے دیہات کے لوگ وہ سب کرنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. جو لوگ دیہات کے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بود و باش کس طرح سے ہے، کس طرح کی ہوا چل رہی ہے، کیسی ہوا چل رہی ہے. انہیں جانچنے اور پڑتالنے کی ضرورت نہیں. لیکن موسم فلکیات اور موسم آب و ہوا کے جاننے والوں کو ان چیزوں کی ضرورت تھی. تو جہاں پر ضرورت رہی وہاں پر وہ جھنڈا گاڑا کیا ہے یا وہ نشان لگا دیا کرتے تھے. لیکن آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ٹیکنالوجی نے اتنا ہم لوگ کو آگے کر دیا ہے کہ اب سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ کام کیا ہونے والا ہے. لیکن اس کے باوجود آئے دن آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ موسم آب و ہوا کے موسمیات نے کیا کہا کہ کل بارش ہوگی. اس نے امکان لگایا یا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس نے بتانا چاہا کہ ہو سکتا ہے کل بارش ہو جائے. لیکن اگر نہیں ہو تو، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں، جو باتیں کہہ گئیں، جو پیشن گوئیاں کر دیں، ہو بہو ویسے ہی واقع ہو گئی.
ذرا سوچیے آپ کہ آج ہم ٹیکنالوجی لگا رہے ہیں، ہماری ٹیکنالوجی پھیل کر جا رہی ہے، آج ہماری ساری ٹیکنالوجی پھیل کر جا رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے چند دن پہلے پہاڑوں میں دب کر بہت سارے مزدور پھنسے ہوئے رہ گئے، کچھ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انڈین گورنمنٹ کی تمام ٹیکنالوجی پھیل کر گئی، 17 دنوں کے بعد کچھ جانیں بچائی گئی۔ ذرا سوچئے، تو تمام ٹیکنالوجی ہماری فیل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہہ دیں، آپ کے زبان مبارک سے جو کچھ الفاظ نکل گئے وہ ہو بہو ثابت ہو گئی اور یا ثابت ہو کر کے رہیں گی۔ چونکہ وقت بھی ہوتا جا رہا ہے، ایک موقع اور مناسبت سے ہم ایک اور پیشین گوئی وہ ہم بیان کریں گے آپ کے درمیان، جو ہمارے لیے اہم ہو جائے۔ اور اہم کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زبون حالی اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کیسی خستہ حالت بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کی حالتیں ایسی ہیں کہ ہر طرف واویلا مچا ہوا ہے، ہر طرف لوگ شکایت ہی شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ ہم اپنے اعمال پر غور نہیں کرتے ہیں کہ آخر یہ ہماری حالتیں ایسی کیوں کر ہو گئی، کیسے ہو گئی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ باتیں بیان فرمائی تھی۔ کیا باتیں بیان فرمائی تھی کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان قومیں ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہی ہیں، کہیں ان کو مارا جا رہا ہے، کہیں ٹینکوں سے اڑایا جا رہا ہے، کہیں بموں سے توپوں سے اڑایا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے فلسطین کے اندر نہ جانے کتنی جانیں گئی ہوں گی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، عورتیں، خواتین، بڑے بزرگ، سب کو ملیاں میٹ کر کے رکھ دیا، کتنے لوگ پس گئے، بھوکے جان چلی گئی، اور کہیں دیوار سے لٹکے ہوئے تو کہیں اور۔ یہ ساری حالتیں جو پیش آ رہی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی زبون حالی کے بارے میں آج سے بہت پہلے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصدها، کہ جانتے ہو ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی، کافر قومیں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر اس طرح سے حملہ کریں گی گویا کہ کھانے کے لیے، یہاں تو قصبہ ہے، دیہات ہے، آج آپ دیکھیے گا کہ کھانے میں اس وقت جب لیٹ ہو جائے، کھانے کا اگر وقت 2 بجے ہے اور 3 اور 4 بجنے لگے اور لوگ بھوک سے چھٹپٹانے لگے تو کیسی حالت ہو جاتی ہے۔ یعنی دعوت عام ہو اور دعوت عام میں لوگ کھانے کا انتظار کر رہے ہوں، اور ایسے موقع پر جب کہہ دیا جائے کہ کھانا تیار ہو گیا، آپ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ٹھیک ایسا ہی یہ کافر قومیں مسلمانوں پر ایسا ہی ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کے دعوت عام پر یا ایک پلیٹ پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے یہ باتیں سنی تو کہا، کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، کیا یہ حالت کیوں کر ہوگی؟ آخر یہ حالت کیوں کر پیش آئے گی؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم مٹھی بھر ہوں گے؟ کہا نہیں، تمہاری تعداد بہتوں ہوگی، تمہاری تعداد تو اتنی ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے۔ اگر دنیا میں سب سے زیادہ کسی
کسی کی بادشاہت ہے، کسی ملک کی بادشاہت ہے تو مسلمانوں کی ہے، سب سے زیادہ بادشاہت اگر ہے کسی کی تو مسلمانوں کی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی حالت ظاہر یہ ہے کہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آخر کیا وجہ ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حالت یہ ہو جائے گی کہ تم ریت میں بہتے ہوئے یا باڑھ میں بہتے ہوئے جھانک کی طرح، گھاس پھوس کی طرح اس طرح سے ہوگے کہ تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مل وہن، کہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا سے محبت اور موت سے دوری۔ آج دیکھیے ہم لوگوں کی حالت کیا ہو گئی ہے، آج ہم لوگوں کی جو حالت اتنی ایسی بدتر ہو گئی ہے اور بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جس دنیا کو اللہ کے نبی نے پیر کی جوتی سمجھا، کچھ نہیں سمجھا، ہیچ سمجھا، آپ نے صرف چٹائی پر سونا گوارا کر لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہیے تو آپ کے لیے اور بادشاہوں کی طرح اور لوگوں کی طرح آپ کے لیے بھی آرام دہ چیزیں بنا دی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایسے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ سونا جو ہے آپ کے لیے مسخر کر دیا جائے، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دنیا سے محبت نہیں کی۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے ایسی محبت ہو گئی ہے، کیا مرد کیا عورت کیا چھوٹا کیا بڑا جتنے ہیں سب اس دنیا کے پیچھے بھاگے چل رہے ہیں، کب ہم کو یہ حاصل ہو جائے، اور اسی امید میں اور اسی آرزو میں دم توڑ دے رہے ہیں۔ حالت یہ ہو جا رہی ہے، حالت یہ ہو رہی ہے کہ 2 گز زمین بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ موت سے کنارہ کشی ہے، موت سے ہم ڈرنے لگے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سوچ کر کے آئے، لکھوا کر کے لے آئے کہ ہم لوگوں کو دنیا میں ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ آج اسی دنیا کی چاہت نے ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا اور ایک دوسرے پر ظلم کے وار کرنا سکھلا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خود پسندی میں لوگ خود پسندی میں مشغول ہو گئے۔ لوگ سوچتے ہیں اگر ہم کو آرام ہے، ہمارے بال بچوں کو آرام ہے، بس یہی خوش فہمی میں جی رہے ہیں۔ جبکہ مسلمان کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے جسم کے مانند ہوتا ہے۔ اگر ایک جسم کے حصے کو ذرا سوچ لیجئے کہ جب بخار آتا ہے تو پورا جسم اس کی درد کو محسوس کرتا ہے، جب کسی کے آنکھ میں کوئی پریشانی ہوتی ہے پورا جسم اس کا یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے آنکھ میں تکلیف ہے، ہمارے بدن میں تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں حالت یہ ہو گئی ہے ہم لوگوں کی کہ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہم آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، دوسرے کا کوئی پرواہ نہیں، بس ہمارے اندر حسد، جلن، کینہ، کپٹ، یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہے۔ بس جہاں دیکھیے تو ایک دوسرے کی شکایت، جہاں دیکھیے تو ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے رہنا۔ یہ قبیح اور بری اور مذمت عادتوں سے ہم لوگوں کو بچنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کیجئے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔
مولا کریم جو کچھ تو نے ہم کو نوازا ہے، جو کچھ تو نے ہم کو دیا ہے، تو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کا شکر اور احسان بجا لائیں، اور اسی طریقے سے ایسا عمل کرا جس سے تو راضی ہو جائے، دنیا والے راضی ہوں یا نہ ہو، رب العالمین تو راضی ہو گیا تو ہمارے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ میری پردہ نشین خواتین حضرات اور میرے بھائیوں، ہمیشہ رب العزت سے، اللہ رب العالمین سے یہی دعا کیجئے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ورنہ اگر خاتمہ بالخیر نہیں ہوا تو ہمارے لاکھ اعمال جو ہیں، بہت ساری باتیں تھیں جو رہ گئیں، چونکہ وقت اور مناسبت کے تعلق سے کچھ باتیں ایسی تھیں جو نہیں کہی گئیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر زندگی باقی رہی تو کبھی دوسرے موضوع کو لے کر کے جب آئیں گے تو اس پر یہ باتیں آئیں گی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کی تعداد ایسی ہوگی کہ اللہ حشر کے دن، کل قیامت کے دن، نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے جائیں گے اللہ رب العالمین کے پاس، لیکن ان کی نیکیاں ہوا میں بھس بھس اڑا دی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغل خوری کی ہوگی، یہ ساری وجہ کر اب وہاں تو کچھ رہے گا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، وہاں تو جو آدمی آیا ہے یہاں تنی تنہا، ہاتھ کھلے ہوئے آئے تو ہاتھ کھلے ہی ہوئے جانا ہے، یعنی کوئی اپنے کچھ ساتھ نہیں لے جائے گا کہ رشوت دے کر کے چھٹکارا حاصل کر دے۔ باتیں کیا ہوں گی وہاں، معاملات کیا ہوں گے کہ آپ کی نیکیاں برائیوں سے بدلی جائیں گی۔ تو ایسے لوگ جو بہت بڑے نمازی، بہت بڑے حاجی، بہت بڑے پرہیزگار ہوں گے، سب کی نیکیاں ہوا میں بھس ہو جائیں گی، اب بچے گا کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین خاتمہ بالخیر کرے، ورنہ اگر خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، اللہ کی رحمت اور اس کی فضل شامل نہیں ہوئی تو ہم خائب اور خاسر ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ مولا کریم دنیا میں جو کچھ ہوا سو ہوا، اللہ رب العالمین آخرت میں کامیابی عطا فرما دے، آخرت میں نجات عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم۔ السلام علیکم۔